اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یقیناً گزر گیا انسان پر ایک زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، جسے ہم نے آزمایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے بنا دیا اس کو سننے والا دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے رہنمائی کی اس کی راہ، سیدھے راہ کو، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بنے یا انکار کرنے والا بنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الدہر کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ کے مشہور 2 نام ہیں، سورۃ الدہر بھی اور سورۃ الانسان بھی. سورۃ الدہر، دہر کہتے ہیں وقت اور زمانے کو، اور انسان کہتے ہیں انسان کو. اس سورہ مبارکہ کا پچھلی سورہ قیامت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ سورۃ القیامت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، اور سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان میں بتایا کہ وہ حساب کتاب انسان کا ہوگا جس کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. سورۃ القیامہ میں بشارت مختصر تھی، یعنی مختصر تذکرہ تھا کہ کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور سورۃ الدہر میں ذرا تفصیل ہے جنت کی کہ جنت کے اندر کس طرح کے انعامات ہوں گے. اسی طرح
سورۃ القیامہ میں آخرت کی فکر دلائی گئی اور سورۃ الدہر میں آخرت کی محنت کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی کہ جنت کے حقدار کون لوگ ہیں۔ اسی طرح سورۃ القیامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے آداب بتائے گئے اور بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنا کریں، اور سورۃ الدہر میں بتایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ قرآن کے آداب اس لیے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، رب نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بات یہاں سے شروع فرمائی، هل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ یہ جو حل ہے اس کا اکثر معنی استفہامیہ ہوتا ہے، سوال والا ہوتا ہے، یعنی کیا۔ حل کا معنی ہوتا ہے کیا۔ کبھی کبھی یہ قد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی قد سے مراد تحقیق کے معنی میں، جیسا کہ دوسرے مقام پہ ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، قد اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی یقیناً تمہارے پاس قیامت آنے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر گیا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا، یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قد ہوتا ہے وہاں دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یقین والا معنی ہوتا ہے، دوسرا قریب والا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان تیرے اوپر ایسا وقت گزر گیا کہ تو قابل ذکر چیز نہ تھا، اور وہ وقت کوئی بہت دور نہیں تھا، تو سوچ تو بڑا قریب ہی تھا۔ ہم میں سے ہر بندہ سوچے ہماری کتنی عمر ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، بڑا تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، اس سے پہلے دنیا کے نقشے میں نام ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے بڑا قریب وقت گزر گیا، اگر تو اس پر غور کرے تو تجھے سمجھ آ جائے کہ تیرا اس دنیا کے اندر تذکرہ بھی کوئی نہیں تھا، تیرا اس دنیا کے اندر نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام انتہائی کالے رنگ کے حبشی شخص مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اکثر جنت کے بارے میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ جنت میں کیا محل کیسے ہوں گے، جنت میں جناب آپس میں ملاقاتیں کیسے ہوں گی، اکثر یعنی ان کے سوالات جنت کے بارے میں ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سادے سادے سوال سن کر مسکرایا کرتے تھے اور آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے، لیکن وہ اکثر جنت کا ہی تذکرہ پوچھتے رہتے تھے۔ کہنا جب سورۃ الدہر نازل ہوئی اور اس میں آگے جنت کا ذکر انشاءاللہ آنے والا ہے، انہوں نے جب یہ جنت کی یہ آیتیں سنی نا تو چیخ مار کے روئے، کہنے لگے واہ جنت، اللہ تعالیٰ نے کیا جنت تیار کی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح وہ روئے اور اسی میں وفات بھی ہو گئی ان کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلہ الشوق الی لقاء اللہ، اس کو اللہ کی ملاقات کے شوق نے مار ڈالا ہے، اور یہ رب کی ملاقات کے شوق میں دنیا سے چل بسا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا مطلب شوق تھا ان حضرات کو۔ ایسی تو اور بھی کئی صحابہ کی مثالیں کہ جناب جنگ میں کہا کہ احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہ اسی ملاقات میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ بارکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جنت کا ذکر بھی ہے۔ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً آیا انسان پر ایک زمانہ، ایک وقت، لم یکن شیئا مذکورا، یہ نہ تھا کوئی ایسی شے جس کا تذکرہ کیا جاتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان فرمایا، انسان نکلا ہے نسیان سے۔ نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنا، چونکہ انسان کی فطرت میں نسیان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے لیے دو لفظ استعمال کیے، ایک تو انسان جو یہاں پہ بھی ہے، دوسرا بنی آدم، آدم کی اولاد، یا بنی آدم، یا بنی آدم۔ فرماتے ہیں ان دونوں میں بڑا عجیب فرق ہے کہ انسان کی نسبت نسیان سے ہے جو انسان کی اصل کی طرف ہے، اور بنی آدم سے مراد
انسان کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، جو کہ شرف اور عزت کا باعث ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے انہوں نے توبہ کی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، جو شرف کا باعث ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی انسان کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا وہاں انسان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جہاں پر انسان کے اوپر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا وہاں بنی آدم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا وہ کمزوریوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشہور آیت ہے، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان و زمین پہ، انہوں نے انکار کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان کا لفظ استعمال کیا اور آگے صفت إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظلم کرنے والا اور جاہل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کیا، تو وہاں پہ لفظ انسان استعمال کیا اور صفت ظلومًا جہولا استعمال کیا۔ اسی طرح فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، وہاں بھی لفظ خسارے کا ذکر کیا تو لفظ انسان استعمال کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان جو ہے یہ بے صبرا ہے، جب اسے خیر ملتی ہے اس کو روک کر بیٹھ جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو جزع فضا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں بھی لفظ کون سا استعمال کیا؟ انسان کا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ کان الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو جہاں بھی کمزوریوں کو بیان کیا گیا وہاں پر لفظ انسان کا استعمال کیا، اور جہاں پر انسان کی شرف اور عظمت کو بیان کیا گیا وہاں پر لفظ بنی آدم کا استعمال ہوا۔ کیسے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا جو تمہارے سطر کا چھپانے والا بھی ہے اور زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ اب یہ شرف تھا انسان کا، تو وہاں پہ انسان نہیں بولا، وہاں پہ بنی آدم بولا ہے۔ انبیاء کی ساتھ نبی کی طرف نسبت جو ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرما دیا۔ اس طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میری طرف توجہ کرنا جی، ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے، وہ ستے رہا چھوڑ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد پر کرم کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر کے اندر سواری عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے آدم کے بیٹے کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے باقی مخلوق پر آدم کے بیٹے کو فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں پہ فضیلت کا ذکر ہے وہاں پہ بنی آدم فرمایا۔ ایک مثال اور، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹے جب مسجد میں آئے تو زینت بنا کر کے آیا کر، اچھا لباس پہن کے آیا کر، ٹوپی گھروں لے کے آیا کر، ٹھیک ہے نا، کسی آگے ٹوپی نہ ڈھونڈنا رہے۔ آدم کے بیٹے جب مسجد میں آئے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آئے تو زینت بنا کر آیا کر، اچھا لباس پہن کے آیا کر، رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو جہاں پر بھی انسان کے اوپر انعامات کا ذکر ہوا وہاں لفظ کون سے استعمال ہوا؟ بنی آدم۔ اور جہاں پر کمزوریوں کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا انسان، گویا کہ انسان اپنی پیدائش کے حساب سے اس کے اندر کافی کمزوریاں ہیں، لیکن جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہو جاتی ہے پھر وہ اونچا ہو جاتا ہے، عزت پا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نسبت انبیاء والی کتنی اونچی بات ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ، اور یہ نسبت سب سے اونچی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور اعلان فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تمہارا نبی سب سے اونچا نبی ہے، اے نبی کی امت تم امتوں میں سب سے اونچی امت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا امت بعدکم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت تمہارے بعد کوئی امت کوئی نہیں ہے۔ یہ نسبت نبی کی طرف یہ بڑی اونچی نسبت ہے۔ اللہ میں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لفظ انسان پہ میں نے تھوڑی بات کی۔ هل اتى على الانسان، یقیناً انسان کے اوپر ایک وقت آیا، حین من الدار، اور یہاں پر بھی دیکھو نا قابل ذکر چیز نہ تھا، لفظ انسان کا استعمال کیا، حین من الدار، ایک مدت، ایک زمانہ، حین، لفظ حین جو ہے بعض حضرات فرماتے ہیں ایک لمحے پر بولا جاتا ہے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، بعض فرماتے ہیں کہ 40 سال پر بولا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وجود تیار ہوا اور پھر 40 سال کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈالی، اور بعض فرماتے ہیں کہ 4 مہینے پر بولا جاتا ہے کیونکہ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے، 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے کیونکہ اس کے بعد یہ مدت ہے بچے کی کے اندر روح ڈالنے کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب تیرے اندر ابھی روح بھی نہیں ڈالا گیا تھا، تیرے اندر ابھی روح ہی نہیں ڈالا گیا تھا، اس وقت تو اس قابل تھا کہ تیرا ذکر کیا جاتا دنیا میں؟ علم یکن شیئا مذکورا، تو ایسی چیز نہ تھا جس کا تذکرہ کیا جاتا، قابل ذکر چیز نہ تھا دنیا کے اندر، اگرچہ چیزوں میں بکھرا ہوا تو تھا کیونکہ انسان بنائے نہیں، خوراکوں سے بنائے، دنیا کے اندر غلہ موجود ہے، دنیا کے اندر مٹی موجود ہے، انہی سے تو بنا ہے، لیکن ایسا نہ تھا کہ تیرا تذکرہ کیا جاتا کہ یہ فلاں صاحب بھی موجود ہے، نہ، تو قابل ذکر چیز کوئی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفہ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے۔ دیکھنا تیرا تو تذکرہ بھی کوئی نہیں تھا، پھر تذکرہ آج تیرا ہو گیا، تیرا ذکر ہو گیا، تو کس کی کرم نوازیوں سے ہوا؟ اللہ کی کرم۔ تیرا دنیا کے اندر دنیا والوں میں بھی تیرا تذکرہ نہیں تھا، تیرے ماں کے سامنے، تیرے باپ کے سامنے، تیرے خاندان والوں کے سامنے تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا، اور ہم نے تیرا ذکر پیدا کیا، تیرا نام پیدا کیا، اور اگر تو میری نعمتوں کو یاد کرے گا تو تیرا تذکرہ اتنا عام ہو جائے گا کہ فذکرونی اذکرکم، رب کہتا ہے تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا، تیرا ذکر اتنا اونچا ہو جائے گا۔ تیرا تو دنیا میں بھی تذکرہ کوئی نہیں تھا نا، اب اگر تو مجھے یاد کرے گا تو تیرا ذکر میں اتنا اور اونچا کر دوں گا، جس اللہ نے دنیا میں تیرا نام بنایا نا، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں تیرا تذکرہ کرے گا، لیکن تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو شروع کر دے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، میری نعمت کو یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ اونچا کر دوں گا، تمہارا ذکر اونچا ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفہ، اے انسان تیرا تذکرہ بھی کوئی نہیں تھا، پھر تیرے رب نے تجھے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ بھی کس طرح فرمایا؟ من نطفہ، نطفے سے۔ اب بتاؤ کیا انسان، آج تو انسان ہے، آج تو حاجی صاحب ہے، آج تو نمازی صاحب ہے، آج تو قاری صاحب ہے، آج تو مفتی صاحب ہے، آج تو ڈاکٹر ہے، آج پتہ نہیں بڑا تیرا تذکرہ ہے، بتا جب تو نطفہ تھا، ایک بوند تھا، اس وقت تو قابل ذکر چیز تھا، اس وقت قابل ذکر۔ آج بھی اگر انسان سوچے تو اصلیت تو وہی ہے نا، فرمایا تو قابل ذکر چیز نہیں تھا، ایسی چیز نہیں تھا جس کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ یہ جی فلاں صاحب ہے، میں اس قابل نہ تھا۔
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ. اللہ فرماتے ہیں سورۃ طارق میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو غور کر تو کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ٹپکتے پانی کے قطرے سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب اور چھاتی کے درمیان سے نکلا. ایک قطرہ تیرے باپ کی پیٹھ سے نکالا، دوسرا قطرہ تیری ماں کی چھاتی سے نکالا. من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ملا جلا نطفہ جس کو ہم نے آپس کے اندر مکس کر دیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ دو قطرے ہم نے جمع کیے، پھر ان پانی کے دو قطروں میں ہم نے کان پیدا کر دیے سننے کے لیے، آنکھیں بنا دی دیکھنے کے لیے. تو غور تو کرنا بات کہاں سے چلی، نطفے سے چلی، اور پوری کہاں ہو گئی، خوبصورت بنے بنائے انسان کے اوپر ہو گئی. اس کے اندر سننے کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی ہے. تو یہ کس کی کاریگری بول رہی ہے؟ یہ تمہارے اللہ کی. سبحان اللہ. اور اسی لیے اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں نا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تیرے اللہ نے تمہاری صورت کو بنایا، اور بنایا بھی پانی کے اوپر، بنایا بھی اس بوند کے اوپر. اللہ کریم فرماتے ہیں اندھیروں کے اندر صورتیں بنانے والا اور صورت بھی خوبصورت کر کے بنانے والا، صورت بھی خوبصورت کر کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا کے فوٹوگرافروں کے پاس جاؤ، تصویر بنانے والوں کے پاس جاؤ، لائٹ اور چمک نہیں ہوگی تو اندھیرے میں وہ نہیں بنا سکتے. وہ تیری نقلی تصویر بھی اندھیرے میں نہیں بنا سکتے. ہم نے تو تیری اصلی تصویر 3 اندھیروں میں بنا ڈالی. ہم نے تیری اصلی تصویر 3 اندھیروں میں بنا ڈالی ہے. اللہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنا دیا انسان کو سننے والا دیکھنے والا. آج اس کے پاس کان ہے لیکن میری بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. جس اللہ نے نطفے سے بنایا، آج اس اللہ کی بات سننے کے لیے انسان کے پاس ٹائم نہیں. اللہ فرماتے ہیں سننے کی طاقت تو ہم نے تجھے دی تھی نا. بصیرا، آج تیرے پاس بصیرت موجود ہے، تو دیکھنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کے نظارے کیوں نہیں دیکھتا اور عبرت کیوں نہیں حاصل کرتا؟ ظاہری آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں، یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان سے جو سمجھ حاصل ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. اس کو کیا ہوتی ہے؟ بصیرت. ہم نے بصارت دی ہے تاکہ تم بصیرت حاصل کرو. اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کی سیدھے راہ کی طرف. انسان جب دنیا میں پیدا ہوا تو پیدائشی طور پر بھی اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا. کوئی بچہ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین توحید پر آیا ہے، دین توحید پر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین توحید پر پیدا ہوتا ہے. پھر ماحول اس کو کبھی کس طرف لے جاتا ہے کبھی کس طرف لے جاتا ہے، لیکن پیدائشی طور پر اگر اس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اگر اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو، پھر بھی فطرت بول کر بتائے گی کہ رب کے سامنے جھک جا، وہ تیرا خالق ہے. تو پیدائشی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ دین توحید پر پیدا ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی فرمائی سیدھے راہ کی طرف. ایک تو دین توحید کی طرف پیدائش فرمائی ہم نے، دوسرا دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی رہنمائی، جیسے ہر انسان نہیں ہر چیز کا بچہ جو ہے اس کی رہنمائی فطرت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ مرغی کے بچوں کو کس نے بتایا کہ جناب چیل تمہاری دشمن ہے، بلی تمہاری دشمن ہے، اور ماں کے پروں کے نیچے تمہارے لیے امن ہے؟ یہ پیدائشی طور پر ہر ایک کو جو رہنمائی دیا یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ.
انسان کا بچہ بھی چھوٹا سا ہوا، اسے یہ رونا کس نے سکھایا؟ ابھی بول تو نہیں سکتا لیکن رو تو سکتا ہے نا. اور اسے دودھ چوسنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ انا ہدیناہ السبیلا. جس نے نطفے سے انسان بنایا اسی نے آگے ساری رہنمائی فرمائی ہے، اسی نے آگے ساری رہنمائی فرمائی. اور اسی طرح پھر دین توحید. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. عقل کے ساتھ سوچے، عقل کے ساتھ سوچے کہ جناب انسان ہو کر وہ پتھر کے سامنے تو نہیں جھک سکتا، انسان ہو کر اپنے جیسوں کے سامنے تو نہیں جھک سکتا. ظاہر بات ہے انسان اپنے سے بڑے کے سامنے جھکے، اور بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی. عقل بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اسی طرح اللہ نے کتابیں بھیجی. انا ہدیناہ السبیلا. رب کہتا ہے جس نے نطفے سے انسان تجھے پیدا کیا اسی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ہدایت کا انتظام بھی فرما دیا. انا ہدیناہ السبیل. بے شک ہم نے رہنمائی کی اس کی سیدھے راہ کی طرف. اب اسے اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا. یا تو شکر گزار بن جائے یا پھر ناشکرا بن جائے. اچھا، پیدائش تک اللہ نے سب کے ساتھ برابر سلوک فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جس نے کافر بننا تھا اس کو بھی اسی طرح بنایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد جو خوراک روزی دی وہ بھی دونوں کو برابر دی. اب جب اختیار دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ راہ بھی ہے اور یہ راہ بھی ہے. کوئی سیدھے راہ پر چل پڑا، کوئی ادھر الٹے راہ پر چلا، اس لیے آگے انجام پھر مختلف ہو گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک انسان کو اختیار نہیں دیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے سب سے برابر معاملہ کیا، وجود بنانے میں اور ان کی رہنمائی کرنے میں برابر. لیکن اب جو لوگوں نے راہیں مختلف خود اختیار کی ہیں آگے انجام مختلف ہو گیا. کسی کی موت اچھی آئے گی اور کسی کی موت بری آئے گی، کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. هل اتى على الانسان حين من الدار. یقیناً انسان پر ایک مدت گزر گئی زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا، وہ نہ تھا ایسی چیز جس کا تذکرہ کیا جاتا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے جس کو ہم ملاتے رہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. بس ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل. بے شک ہم نے رہنمائی کی اس کی سیدھے راہ کی طرف. اما شاکرا و اما کفورا. یا تو شکر گزار بن جائے یا پھر ناشکرا بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.